الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. رواه مسلم. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے،
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرمان خدا گے نند لاوالو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، مدرسہ انوار محمدیہ کا جو یہ نظام ہے، بستی والوں آپ پر اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، سال تو ہر سال بدلے گا، سال تو ہر سال بدلے گا، اے انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں اور مدرسہ انوار محمدیہ میں پڑھنے والے پھول جیسے بچوں اور بچیوں، ایک تختی سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ مدرسے کے بچے ذرا دھیان سے سنیں تاکہ برکت ہو جائے۔ تختی حضور کی شان میں کیا کہتی ہے؟ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہاں نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خاں نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، دال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، تو را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر جو ہے نا وہ آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا جو طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہا ہے، تو ظا نے کہا یہ تو ظلم کو مٹانے والا
آ رہا ہے۔ عین نے کہا ارے جناب یہ تو عرب کا تاجدار آ رہا ہے۔ غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے۔ فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے۔ بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے۔ تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے۔ لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے۔ میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ واو نے کہا والضحیٰ آ رہا ہے۔ چھوٹی ہاں نے کہا ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے۔ تو یا نے کہا کہ یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے۔ اللہ والے کہتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے بلکہ ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے ہی کر دیے۔ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ یوں فرمایا کہ تم نبی کے پیچھے چلو، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ زمانہ تمہارے پیچھے چلے گا۔ کیا کہنے ہمارے نبی کی شان کے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ تو جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یوں فرمایا کہ محمد، یہ آپ کا ذاتی نام، بہت پیارا نام، اتنا پیارا نام کہ جب تک کوئی دونوں ہونٹ ملائے گا نہیں، چومے گا نہیں، وہاں تک تو آقا کا نام ادا ہوگا بھی نہیں، چوم کر کے لینا پڑے گا۔ محمد، یوں فرمایا جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا۔ یوں فرمایا جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔
محمد کا ترجمہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو اپنے اللہ کی بار بار تعریف کریں اسے احمد کہتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد بھی، ہمارے نبی احمد بھی، یہ تو آپ کے ذاتی نام ہے، صفاتی نام تو بہت ہیں، یاسین، مزمل، مدثر، شفیع، خلیل، کلیم، حبیب، مصطفیٰ، مرتضی، مجتبی، مختار، ناصر، منصور، حافظ، شہید، قائم، عادل، حکیم، نور، حجہ، برہان، ابطحی، عربی، ہاشمی، تہامی، آپ کے صفاتی نام تو بہت ہیں۔ کیا کہنے ہمارے نبی کی شان کے؟ اگر ہمارے نبی کی شان کو سمجھنا ہو، آپ کے مقام کو سمجھنا ہو، آپ کی عظمت کو سمجھنا ہو تو اللہ کا قرآن پڑھو، آپ کو نبی کی شان کا پتہ چلے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی باری آتی ہے، آپ کے چہرے مطہرہ کی، چہرے مبارک کی باری آتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے والضحیٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ مفسرین نے اس کے 3 ترجمے کیے، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ ترجمہ کیا والضحیٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم، آپ کے بال مبارک کی باری آتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم، لعمرک، پیارے نبی جی آپ کی عمر مبارک کی قسم، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، وہذا البلد الامین، شہر امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم، آقا کے اخلاق کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے کے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مکتب کے جلسے میں سیرت پر کیوں بیان کیا جا رہا ہے، حالانکہ جلسہ مکتب کا ہے۔ ایک اہم بات سمجھنی ہے، یہ مسجد جو ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور یہ مدرسے جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہے، اسی لیے اس میں پڑھنے والا پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر 2 جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوتا ہے۔ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں نا ان کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے نا تو دوسرے ملک والے اس کے لیے ریٹ قالین بچھاتے ہیں، کیوں؟ بادشاہ سلامت آئے۔ اور یہ بچے جب مدرسے میں جاتے ہیں تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دنیا کا علم اور ایک ہوتا ہے دین کا علم۔ جو دنیا کا علم ہوتا ہے نا اس کو علم نہیں کہیں گے، اس کو فن کہیں گے، فن فن۔ اور جو دین کے علوم ہے، حافظ کی ڈگری، عالم کی ڈگری، قاری کی ڈگری، مفتی کی ڈگری، دین سیکھنا سکھانا، اس کو علم کہیں گے۔ چونکہ علم کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ دنیا کی پڑھائی پر نہیں مل سکتی، چونکہ وہ علم نہیں ہے، وہ فانی ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ وہ پڑھائی کی اہمیت ہے لیکن دنیا کے حد تک، جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے مالدار کی مالداری ختم، ڈاکٹر کی ڈاکٹری ختم، وکیل کی وکالت ختم، پروفیسر کی پروفیسری ختم، لویر کی لویری ختم۔ دنیا تک اہمیت تھی، منع نہیں ہے، مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اچھے انجینئر کی، اچھے وکیل کی، اچھے پروفیسر کی، اچھے لویر کی ضرورت ہے، منع نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کے حد تک۔
آنکھ بند ہوتے ہی سارے فنون ختم، اس کی اہمیت ختم، اس کی عظمت ختم. یہ کس کا انتقال ہوا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب ہے؟ فرمایا کہ یہ تو مرحوم ہے، مرحوم مرحوم. مرحوم کو لاؤ، مرحوم کو لاؤ، مرحوم کا جنازہ لاؤ، مرحوم کی جنازے کی نماز پڑھاؤ، مرحوم کو قبر میں اتارو. ارے کتنی محنت کی تھی، کوشش کی تھی، قربانیاں دی تھی کہ نام ہو جائے. انتقال ہوتے ہی انسان کا نام ختم ہو جاتا ہے. یہ فانی دنیا ہے. انسان سوچتا ہے کہ میری ہر چیز برانڈڈ ہو جاوے، بہترین ہو جاوے، کوالٹی والی ہو جاوے، اور انتقال ہوتے ہی اس کی ساری برانڈڈ چیزیں ختم کر کے اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے. اور یاد رکھنا، کفن میں جیب نہیں اور قبر میں الماری نہیں. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جا رہے ہیں. اکیلے آئے تھے، اکیلے جا رہے ہیں. جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا؟ نہیں پتا. دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا؟ نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے کپڑا پہنایا تھا؟ نہیں پتا. دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا پہنائے گا؟ نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا؟ نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا؟ نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے کس نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی؟ نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کون جنازے کی نماز پڑھائے گا؟ نہیں پتا. جب دنیا میں آئے تھے تو ہمیں ہسپتال میں ہمارے گھر میں دیکھنے کے لیے کون کون آیا تھا؟ نہیں پتا. جب دنیا سے چلے جائیں گے، جب مجھے اور آپ کو کفن کے اندر ہم لپٹے ہوئے ہوں گے، اس وقت مجھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے کون کون آئے گا؟ یہ نہیں پتا. ہاں اتنا معلوم ہے انتقال ہوگا، موت آئے گی، ہم چلے جائیں گے. ہمارے پردادا چلے گئے، ان کے ابا چلے گئے. 150 سال کی عمر والا بھروچ میں ہے ہی کوئی نہیں. 200 سال پہلے والا نہیں، 300 سال پہلے والا نہیں. مغل کے سارے بادشاہ آئے، ان کی بادشاہت تھی، ان کی حکومت تھی، ان کا رعب تھا، ان کا دبدبا تھا. وہ چلے گئے، ان کا نام و نشان پتہ نہیں، ان کی قبروں کا نشان پتہ نہیں. یوں فرمایا کہ صحابہ 1350 سال سے چلے گئے، تابعین 1250 سال سے چلے گئے، تبع تابعین 1150 سال سے چلے گئے. کئی اللہ والے کوئی 500 سال سے، کوئی 700 سال سے وہ دنیا سے چلے گئے. فضائل اعمال میں جتنے اللہ والوں کے واقعات لکھے ہیں ابھی ایک بھی اس دنیا میں نہیں ہے. یہ پکی بات ہے کہ ایک وقت آئے گا میں اور آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے. بڑی عجیب بات لکھی ہے. یوں فرمایا سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اور رک گئی تو وہ جہاں. ایک سانس کا فاصلہ ہے، چل رہی تو دنیا میں اور رک گئی تو وہ جہاں. یہ سانس ہمارے پردادا کی رکی، ان کے ابا کی رکی، الحمدللہ ہماری چل رہی ہے. ایک وقت آئے گا رک جائے گی. ہر ایک کے موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھا ہے. وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تیرا اللہ نہ ایک گھڑی آگے کرتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے کرتا ہے. فرمایا ہر ایک کا وقت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا تھا کون کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کس سرزمین پر پیدا ہوگا، اس کی زندگی کیسے گزرے گی، موت کہاں آئے گی، اس کو کون غسل دے گا، کون کفن پہنائے گا، کون جنازے کی نماز پڑھائے گا، اس کی قبر کہاں بنے گی. یہ سب لکھ دیا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا
कुल्लु मन अलैहा फान, एक वो दिन आने वाला है हर चीज फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अभी तो क्या है, मलकुल मौत आते हैं, मौत का फरिश्ता आता है, रूह कब्ज करता है और इंसान को कुछ ही घंटे में कब्र में उतार दिया जाता है। एक वक्त आएगा मलकुल मौत सबकी रूह कब्ज कर लेगा, सारे इंसान खत्म, सारे फरिश्ते, सारे जिन्नात खत्म। अल्लाह पूछेंगे मलकुल मौत से, है कोई बाकी? वो कहेगा अल्लाह आप बाकी और मैं बाकी, हम दो हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि मलकुल मौत को भी मौत आ जाए तो मलकुल मौत जो है ना वो धड़ाम से गिरेगा। अब है कोई बाकी? अब कोई नहीं बाकी, अब अल्लाह बाकी। अब क्या काम आएगा? फरमाया अब नेक अमाल काम आएंगे। अब क्या काम आएगा? फरमाया प्यारे नबी की सुन्नतें काम आएगी। अब क्या काम आएगा? फरमाया कि चेहरे पे दाढ़ी काम आएगी। अब क्या काम आएगा? फरमाया इस्लामी लिबास काम आएगा। अब क्या काम आएगा? फरमाया कुरान का पढ़ना काम आएगा। अब क्या काम आएगा? फरमाया अल्लाह के रास्ते में जाना ये काम आएगा। अब क्या काम आएगा? फरमाया गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, लाचारों, मजबूरों और परेशान हालों की मदद करना, अब ये काम आएगा। अब क्या काम आएगा? उलमा की कदर करना काम आएगा। अब क्या काम आएगा? अगर हमारे बच्चे हाफिज होंगे, अगर हमारे बच्चे आलिम होंगे, अगर हमारे बच्चे कारी होंगे, अगर हमारे बच्चे मुफ्ती होंगे, ये काम आएगा। और ऐसा काम आएगा, इतना जबरदस्त काम आएगा कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। मैं बात यहीं से कर रहा था कि ये दुनिया की पढ़ाई खत्म होती है और ये दीन की पढ़ाई की इब्तिदा सही मानों में मरने के बाद होती है। इसीलिए हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, ट्यूशन जाते हैं ना, तो बैग दफ्तर पीछे भराते हैं। क्यों? इन्हें पता है कि ये पढ़ाई पीछे रहने वाली है, कब्र में। और आई लेकर 4 साल का बच्चा मकतब में आता है, उसे कहना नहीं पड़ता, उसे सिखाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक तख्ती लेता है और ऐसे अपने सीने पर रख करके लाता है। उसको पता है कि ये पढ़ाई मेरे साथ जाने वाली है। हाँ, अक्लमंद है वो माँ बाप, खुश नसीब है वो माँ बाप, होशियार है वो माँ बाप, समझदार है वो माँ बाप, चालाक है वो माँ बाप जो अपने बच्चे की आखिरत का सोचते हैं, उनकी कब्रों का सोचते हैं, उनकी आखिरत का सोचते हैं। दुनिया का हर इंसान, चाहे ईमान वाला हो, गैर ईमान वाला हो, मुसलमान हो या काफिर हो, हर इंसान अपने बच्चे की दुनिया की हद तक सोचता है। लेकिन एक ईमान वाला, एक कलीमा पढ़ने वाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, ये अपने बच्चों की सिर्फ दुनिया का नहीं सोचता। हाँ, दुनिया का सोचता है कि मेरे बच्चे की दुनिया बेहतर हो जावे, वेल सेट हो जावे, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना आवे, ये अच्छी सोच है। लेकिन ईमान वाले की सोच यहाँ पर खत्म नहीं होती है, उनकी सोच तो आगे की होती है कि मेरे बच्चे का जब इंतकाल हो ना तो उसको मौत के वक्त कलमा मिले, मौत के वक्त उसको तकलीफ ना हो। जैसे जियोगे वैसे मरोगे, जैसे मरोगे वैसे उठाए जाओगे। मेरा बच्चा जिए अल्लाह के दीन पर, मेरा बच्चा हो अल्लाह का फरमा बरदार। याद रखना, अगर बच्चा अल्लाह का फरमा बरदार होगा, आपका भी फरमा बरदार होगा, इसकी माँ का भी फरमा बरदार होगा, इसकी बीवी का भी फरमा बरदार होगा। जो अल्लाह का फरमा बरदार न हो वो इंसानों की क्या फरमा बरदारी करेगा। इसीलिए फरमाया बच्चों को दीन सिखा दो, दीन बच्चों को सब कुछ सिखा देगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, याद रखना कि जमीन तो बहुत अच्छी हो लेकिन पानी खराब हो तो फसल बर्बाद हो जाती है। जमीन बहुत अच्छी है, पानी खराब है, क्या होगा? फसल बर्बाद हो जाएगी। घर बहुत अच्छा हो लेकिन दीनदारी ना हो, फिर नस्लें बर्बाद हो जाती, फिर नस्लें बर्बाद हो जाती। मैं कर्नाटका में था, एक शख्स आए मेरे पास,
मौलाना, मैंने कहा जी, हमारा छोटा घर था, हम गरीब लोग थे, हालात में थे, तकलीफ में थे, उलझनों में थे। हमारे अम्मी अब्बू ने हमको बिठाया और कहा कि देखो बच्चों, अगर तुम स्कूल ट्यूशन में मेहनत करोगे, डॉक्टर इंजीनियर वकील बन जाओगे, तुम ऊंची पोस्ट पर जाओगे, घर में पैसा आएगा, बड़ा घर होगा, तो सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो हम लोग तीनों भाई छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे। ये बात हमारे दिल में बैठ गई और हमने मेहनत करना शुरू की। मौलाना आगे सुनना, मैंने कहा सुनाओ। फिर मेहनत करते करते हम दो भाई इंजीनियर बन गए और एक भाई पीएसआई बन गया, और हम लोग तीनों की बहुत ऊंची पोस्ट है, पैसा बहुत आया, बड़ा घर भी हो गया। हमारे अब्बू कहते थे पैसा आएगा तो बड़ा घर होगा और फिर चैन सुकून मिलेगा। उसके बाद वो रोने लगा, कहता है मौलाना, चैन सुकून तो नहीं मिला, परेशानी और बढ़ गई, हालात और बढ़ गए, तकलीफें और बढ़ गई, हम अपने माँ बाप से दूर हो गए, भाई भाई में लड़ाइयां शुरू हो गई, भाई भाई एक दूसरे को देखने और समझने तैयार नहीं है। मौलाना इतनी उलझने बढ़ गई कि आपको क्या बताऊं। हमें तो वो पहला छोटा घर चाहिए और वो माँ बाप और भाइयों की मोहब्बत चाहिए। तो मौलाना हमारे अम्मी अब्बू तो यूं कह रहे थे कि पैसा आएगा, घर बड़ा होगा, सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। उस वक्त उसकी बात सुनकर मेरा दिल रोने लगा। मैंने कहा काश इनके माँ बाप नेक होते, काश इनके माँ बाप दीनदार होते, काश इनके माँ बाप अल्लाह को पहचानने वाले होते, तो बच्चों की सही तरबियत करते हैं कि बेटा डिग्री हासिल करनी है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, लेकिन डिग्री के आने से बरकतें नहीं आएगी, चैन सुकून नहीं आएगा, माल के आने से सुकून नहीं आएगा, आमाल के आने से सुकून आएगा, अल्लाह के जिक्र से सुकून आएगा। जब घर में अल्लाह का दीन होगा ना तो सुकून आएगा, तो बरकतें आएगी, तो रहमतें आएगी। और जब घर में अल्लाह का दीन होगा तो मियाँ बीवी के झगड़े खत्म। जब घर में दीनदारी होगी तो अल्लाह ताला चेहरे पे नूर देगा, दिल में सुरूर देगा, जिंदगी गुजारने का मजा होगा, बीवी बच्चे आंखों की ठंडक होंगे, अल्लाह ताला पैर पड़ी रोजी देगा, बरकतों वाली हलाल रोजी देगा, और दुनिया में रहते हुए जन्नत का मजा आने लगेगा। कब? फरमाया कि जब घर में दीनदारी होगी, जब माँ बाप का ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत होगा। एक बच्ची ने यहाँ पर बहुत अच्छा जुमला बोला। उसने कहा कि खुलासा ये है, बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप कहते हैं, जो माँ बाप को करते हुए देखते हैं। बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप कहते हैं। अगर माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, बच्चा झूठ बोलना सीखेगा। अगर माँ बाप कुरान पढ़ रहे, बच्चा कुरान पढ़ना सीखेगा। अगर माँ बाप इस्लामी लिबास में है, बच्चा इस्लामी लिबास में आएगा। अगर माँ बाप नमाजी हैं, ये बच्चा नमाजी बनेगा। और अगर माँ बाप अल्लाह को नाराज करने वाले हैं, तो ये बच्चा भी अल्लाह को नाराज करना सीखेगा। बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप कहते हैं, बच्चे तो वो करते हैं जो माँ बाप को करते हुए देखते हैं। मैं बीजापुर में था, एक नौजवान आया मेरे पास और आकर के कहने लगा कि मौलाना, मेरी 8 महीने की बच्ची है ना, वो सजदे ही करती रहती है, सजदे ही करती रहती है। मैं उसकी बात को सुन करके रुक गया। मैंने कहा कि घर में कोई ऐसा है जो बार बार सजदे करता हो? तो कहने लगा मौलाना, हाँ हाँ हाँ, इसकी माँ है, वो बहुत नेक है, बहुत दीनदार है, बड़ी अल्लाह वाली है, वो सजदे ही करती रहती है। मैंने कहा हाँ, जैसे माँ बाप होते हैं वैसी औलाद होती है। आजकल तो क्या माहौल चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है कि घर में देखो तो अब्बू न्यूज में है, अब्बू क्रिकेट में है, अब्बू हाईलाइट में है, और माँ सीरियल में है, तो बच्चे कार्टून में हैं। जैसे माँ बाप वैसी औलाद। याद रखना हमारी बात, फलदार दरख्त पर फल ही आते हैं,
اور کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں، درخت کے سائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، ایک مرتبہ بہت خوش، اللہ تعالیٰ نے بڑا دین کا کام لیا، ماں نے کہا بیٹا معین الدین بڑے خوش نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ امی اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے میری برکت سے ہدایت دی، ایمان دیا، اور اتنے مسلمانوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی کہ اب وہ گناہ نہیں کریں گے، اب وہ اللہ کو راضی کریں گے، میری چاہت ہے لوگ اللہ اس کے رسول کی طرف آویں، تو امی کام ہو رہا ہے، لوگوں کو ایمان سمجھ میں آ رہا ہے اور لوگوں کو اعمال سمجھ میں آ رہے ہیں، مسلمان بھی اللہ کی طرف آ رہے ہیں۔ ابھی بنگال کا سفر کیا تھا امی، یہ سفر کی داستان رہی، ماں جوش میں آئی، کہنے لگی بیٹا معین الدین اس میں ہے نا تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تیری ماں کا کمال ہے۔ کہنے لگے کہ امی آپ کا کمال کیسے ہے؟ کہا کہ بیٹا معین جب تو چھوٹا تھا نا بیٹا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تیری ماں بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلاتی تھی، دودھ کا جو قطرہ تیرے پیٹ میں جاتا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بن کر کے ابھرتا تھا۔ اللہ اکبر، خواجہ صاحب تعجب میں رہ گئے، اپنی امی کو دعا دینے لگے۔ ہاں، جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائیں اور جو ماں سیریل دیکھتی دیکھتی دودھ پلائے، دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسی اولاد ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ نا 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 نا، گود پہلا مدرسہ نہیں ہے، پہلا مدرسہ نہیں ہے، ماں کا پیٹ یہ پہلا مدرسہ ہے، گود دوسرا مدرسہ ہے۔ دوران حمل عورت جیسی زندگی گزارتی ہے اس کا بہت گہرا اثر اس کی ماں باپ پر ہوتا، اس کے بچوں پر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب جملہ ہے کہ ایام حمل میں اگر عورت زیادہ قرآن پڑھتی ہے تو اس کا بچہ عاشق قرآن پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت زیادہ درود شریف پڑھتی ہے تو اس کا بچہ عاشق رسول پیدا ہوتا ہے۔ جو عورت 9 مہینے میں قرآن بھی زیادہ پڑھیں، درود شریف بھی زیادہ پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں، پھر اس کا بچہ بہت بڑا اللہ والا نکلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے یہاں ایک خاتون نے، ایک مستورات نے یہ 9 مہینے میں حمل کے دوران 49 قرآن ختم کیے تھے، 49 قرآن۔ کیوں؟ میرا ہونے والا بچہ ولی ہو، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، پھر میں دنیا سے چلی جاؤں گی، پوری دنیا میں دین کا کام کرے گا اور اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ بہت خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو خود بھی نیک بنے، خود بھی اللہ کی طرف آویں اور اپنے بچوں کو بھی نیک بنائیں، اور اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں، اپنے گھروں میں اللہ والوں کے بیانات سنیں، اپنے گھروں میں اپنے موبائل میں ٹی وی نہ رکھیں۔ یاد رکھیں 100 سال پہلے تو ہم تھے نہیں، 50-60 سال کے بعد ہم ہوں گے نہیں۔ شیطان یہ امید دلاتا ہے ابھی بہت لمبی زندگی ہے، بعد میں یہ بات کرتے کرتے کتنیوں کے جنازے اڑ گئے، کتنے بغیر توبہ کے چلے گئے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یاد رکھنا، سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ ان کے ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ریزل کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا، ایگزام میں صحیح لکھنا پڑتا ہے، اور جیسا لکھتے ہیں ویسے نمبر آتے ہیں، ویسے مارکس آتے ہیں۔ فرمایا کہ اس دنیا میں جو اللہ کو راضی کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، گناہوں سے بچے گا، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرے گا، فرمایا اللہ دنیا بھی سوار دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی سوار دیں گے۔ اللہ
اللہ کے ساتھ تعلق کس کو کہتے ہیں، 2-3 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ذرا دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا، عمل کی نیت سے سننا. میں مدینہ منورہ میں تھا، مسجد نبوی شریف کے باہر گنبد خضرا کے سامنے. گنبد خضرا جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ. نازاں ہے حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے، کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، کانٹا بھی پھول ہے. مدینہ منورہ میں جنت کا ٹکڑا ہے. شاعر نے کہا مدینے میں جنت ہے، جنت میں مدینہ نہیں. تو یہ گنبد خضرا کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی صفائی کر رہا تھا. وہ میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے کہ آپ مولانا صاحب ہو؟ میں نے کہا جی. آپ یہیں بیٹھو گے؟ میں نے کہا جی. تو یہ میرا سامان ہے، جھاڑو وغیرہ، میں یہاں صفائی کرتا ہوں، اسے آپ پکڑیں گے؟ میں نے کہا بہت اچھا، دے دو، میں تو یہیں بیٹھا ہوں، میں ابھی 10-15 منٹ میں فارغ ہو کر کے آ جاؤں گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اطمینان سے جائیے، نو ٹینشن رہیے، آپ کا سامان یہیں رہے گا، کہیں نہیں جائے گا. اس نے انگوٹھی والی تسبیح اتاری، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح تھی جس سے وہ کچھ پڑھتا تھا. اس نے وہ تسبیح بھی مجھے دی اور وہ چلا گیا. 10 منٹ کے بعد آیا. میں نے کہا بھائی جزاکم اللہ، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ یہاں صفائی کرتے ہو اور آپ کی صفائی کی چیز مجھے رکھنے کا موقع ملا، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے کہا بھائی 2 بات جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا میں لوگ بہت جاب کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں دنیا کے خاطر، لیکن آپ کی جاب تو کہاں لگی؟ گنبد خضرا کے سامنے، وہ بھی رات کے وقت میں، اس جگہ میں جہاں انوارات کی بارش ہوتی ہے، جہاں نور کی بارش ہوتی ہے، جہاں رحمت کی آبشاریں ہوتی ہے، جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. یہ اس جگہ پر جہاں سے پوری دنیا میں دین پھیلا، یہ اس جگہ پر یہ سارے اولیاء اللہ کا مرکز ہیں، یہ اس جگہ پر یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے، آپ کا مسکن شریف ہے اور آپ کی قبر مبارک یہاں پر موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، حدیث مبارکہ ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو میں نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقدر، آپ کی قسمت کہ آپ کی جاب یہاں لگی. وہ کہنے لگے کہ مولانا پہلے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ انسان جب کوئی مقام تک پہنچتا ہے نا، اس سے پہلے حالات آتے ہیں. میں نے کہا بالکل صحیح. جیسی ایگزام ہوتی ہے نا، انسان اوپر کے درجے میں جاتا ہے. ایگزام نیچے کے لیے نہیں آتی، اوپر اٹھانے کے لیے آتی ہے، اوپر لے جانے کے لیے آتی ہے. حالات انسان کو نیچے گرانے نہیں آتے، اوپر لے جانے کے لیے آتے ہیں. جو حالات انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے، اور جو حالات انسان کو اللہ سے دور کر دے وہی عذاب ہے. زندگی ایک سفر ہے، چلتے رہو، اتار چڑھاؤ تو آئیں گے،
بس گیئر بدلتے رہو. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں نکما انسان تھا, مجھے کوئی جاب دینے کے لیے, جاب میں رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. گھر والوں کے تانے سنتا, ماں باپ کے تانے سنتا, رشتہ داروں کے تانے سنتا. میرے ماں باپ کہیں چلے جاتے, رشتہ دار تانے دیتے, تیرا بیٹا تو جوان ہو گیا, کچھ کرتا تو ہے نہیں, اس کو کچھ آتا تو ہے نہیں, اس کو کچھ سمجھ تو ہے نہیں, اس کو کون جاب پر رکھے گا. مولانا میرا دل ٹوٹ جاتا, میرے آنکھ میں آنسو آ جاتے. میں رات کو سوتا نا تو میں خواب دیکھتا, کوئی کہنے والا مجھے کہتا تو صبر کر, ایک وقت آئے گا تجھے وہاں جاب ملے گی, تیرے سارے رشتہ دار کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی اور لوگ تیری قسمت پر رشک کریں گے, اور جہاں عام طور پر وقت کے بادشاہوں کو انٹری نہیں ملتی, خدا تجھے وہاں جاب کی توفیق اور سعادت دے گا. تو یہ خواب دیکھنے کے بعد میں ریلیکس ہو جاتا, میں مطمئن ہو جاتا. مولانا پھر جاب آئی سعودی سے, میں تیار ہو گیا. میں نے پوچھا سعودی میں کہاں جانا؟ بولے آگے پتا چلے گا. آگے پتا چلا سعودی میں مدینہ منورہ جانا. میں نے کہا مدینہ منورہ میں میری جاب کہاں لگی ہے؟ تو مجھے بتایا کہ مسجد نبوی شریف میں. مجھے میرا خواب یاد آنے لگا, وہ باتیں یاد آنے لگی, وہ بہاریں یاد آنے لگی, اور وہ سب کے تانے یاد آنے لگے, اور اس کے مقابلے کا وہ صبر اور شکوہ نہیں, اور اللہ کے ساتھ حسن ظن, اور وہ خواب کا دیکھنا, وہ خواب پورا ہوتے مجھے دکھنے لگا. اور میں نے پوچھا مسجد نبوی شریف میں میری جاب کہاں پر ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ رات کے وقت گنبد خضرا کے سامنے جہاں سے سلام عرض کیا جاتا ہے, لوگ سلام عرض کر کے باہر نکلتے ہیں, وہاں پر آپ کی جاب لگی ہے. مولانا میری قسمت جاگ گئی, دل بڑا ہو گیا, میرے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو گیا, رشتہ دار مجھے تلاش کرتے کرتے آتے ہیں. مولانا جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اچھے دن بھی آ جاتے ہیں, بہاریں بھی آ جاتی ہے, رونق بھی آ جاتی ہے, عزتیں بھی مل جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ بڑی طاقت والے, بڑی قدرت والے. میں نے کہا کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ کو جاب کیسے ملی. دوسری بات یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے جو تسبیح میرے پاس رکھوائی ہے, اس میں آپ کیا کرتے ہو؟ کہا مولانا میں درود شریف پڑھتا ہوں. میں نے کہا کتنا پڑھ لیتے ہو؟ تو نہیں بتایا. میں نے کہا مجھے بتاؤ, میں آپ کا نام لے کے کسی کو نہیں بتاؤں گا, عبرت کے خاطر بتاؤں گا, آپ کا نام لے کے نہیں بتاؤں گا, شاید مجھے بھی توفیق ہو جائے, کوئی بات میرے دل پر بھی لگ جائے. تو وہ کہنے لگا جس کا خلاصہ یہ ہے, مولانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات بہت ہیں. میں ہے نا درود شریف پڑھتا رہتا ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا میں پڑھتا رہتا ہوں, بہت سکون لگتا ہے, دل میں بہت ٹھنڈک آتی ہے, وقت اچھی جگہ گزرتا ہے, زبان سے درود شریف, فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں, گناہ مٹا رہے ہیں, رحمتیں مل رہی, درجے بلند ہو رہے, جھوٹ نہیں, غیبت نہیں, تانا نہیں, ادھر ادھر کی بات نہیں, لغو بات نہیں, وقت ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزر رہا ہے. اور ننڈیلاؤ والو یاد رکھنا, جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہونا اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں, اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہونا اس کو برے دن لانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے برے دن چل ہی رہے ہیں. کسی کے 5 سال سے, کسی کے 10 سال سے, 10 سال پہلے بھی شیطان یہی کہہ رہا تھا 2 مہینے میں یہ کام ہو جائے گا نا, تیرے اچھے دن آ جائیں گے. او میرے عزیز, اللہ سے دور رہ کے اچھے دن نہیں آتے, فجر کی نماز چھوڑ کے اچھے دن نہیں آتے, ہیرو کی کرکٹروں کی نقل اتار کے اچھے دن نہیں آتے. ابو کو ناراض کر کے بچے کو باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگتا, وہ ابو کا گھر ہے, یہ اللہ کی زمین ہے. اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا, سکون نہیں لگتا, اطمینان نہیں ملتا, اچھے دن نہیں آتے, بہاریں نہیں آتی, رونقیں نہیں آتی. اگر کھانے میں نمک نہ ہو اس کھانے کا کیا مزہ, اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو اس زندگی کا کیا مزہ. اگر شوہر ناراض ہے پھر بیوی کو اپنے شوہر کے گھر اچھا نہیں لگتا نا. جب اللہ ناراض ہے پھر بندے بندی کو اللہ کی زمین پر اچھا نہیں لگتا. چائے میں شکر ہی نہ ہو اس چائے کا کیا مزہ, اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو اس زندگی کا کیا مزہ, وہ زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے, وہ زندگی فیکی ہو جاتی ہے. یہ سالانہ جلسے کیوں کیے جاتے ہیں کہ ہمارا تعلق, ماں باپ کا تعلق, بچوں نے تو پورا سال پڑھا,
पूरा साल मेहनत की, पूरा साल कोशिश की, उनको तो पूरा साल सिखाया गया, समझाया गया, उन्होंने वक्त दिया, इनके असातिज़ा ने पूरा साल पढ़ाया, जिम्मेदारों ने पूरा साल निगरानी की। ये जलसे असल में मेरे लिए है, आपके लिए है, कि मैं बोलूं अपनी इस्लाह के लिए बोलूं। मैं बोलता हूं पहले मेरे कान सुनते हैं, आपके कान तो बाद में सुनते हैं। आपने अमल किया कि नहीं, मुझे वो नहीं सवाल होगा कि तूने नंदिलाओं में बयान किया था उसमें लोगों ने अमल किया कि नहीं, लेकिन मुझे सवाल ये हो सकता है तूने इखलास के साथ किया था कि नहीं, अपनी इस्लाह की नीयत से किया था कि नहीं, तूने, तेरे पास जो इल्म था उस पर तूने क्या अमल किया, तू खुद ये बातें करता था उस पर तूने क्या अमल किया। तो ये सवाल तो मुझसे किए जाएंगे, और अगर ये मेरी बातों पर किसी ने कोई अमल नहीं किया, अल्लाह ताला तब भी मुझे खैर खाई का सवाब देंगे। तो असल चीज ये है, बोलने वाला अपने लिए बोले। जब मैं बोलता हूं ना, मेरे कान पहले सुनते हैं, आपके कान तो बाद में सुनते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे और अल्लाह ताला आपको भी अमल की तौफीक दे। वो नौजवान मुझे कहता, वो सफाई करने वाला मुझे कहता कि मौलाना अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, मैं हर महीने 1,00,000 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ। हर महीने 1,00,000 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लेता हूँ। मैं तो उसका चेहरा देखने लगा कि बज़ाहिर तो सफाई कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, खड़े खड़े काम कर रहा है, बैठ नहीं सकता, लेकिन इसके पास अल्लाह के लिए वक्त है। यूं फरमाया कि जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त हो उसके अच्छे दिन आ जाते हैं, और जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त ना हो उसके बुरे दिन आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा जमा करो, बुरे वक्त में काम आएगा। अल्लाह वाले कहते हैं अल्लाह के लिए वक्त निकालो, आपकी लाइफ में बुरा वक्त ही नहीं आएगा। कौन सा बुरा वक्त और कैसा बुरा वक्त जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त हो। मौलाना आपकी बात तो सही है, लेकिन हमने गुनाह भी बहुत किए, अल्लाह को नाराज भी बहुत किया है। ओ मेरे अजीज, अल्लाह की रहमत के मुकाबले में हमारे गुनाह कुछ नहीं है। एक अल्लाह ही तो है जो ताना नहीं देता, पहले कहां गया था, अब क्यों आया, इतने गुनाह करके क्यों आया। दुनिया के लोग ताना दे देते, सगे माँ बाप भी ताना दे देते, एक मेरा अल्लाह ही तो है जो ताना नहीं देता। वो तो बड़ा गफूरुर रहीम है, वो तो माफ करके खुश होता है। कोई एक बालिश आए तो अल्लाह दो बालिश आता है, कोई चल के आए अल्लाह की रहमत दौड़ के उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। यूं फरमाया ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला तो अल्लाह का दोस्त हो जाता है। जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, बहर हाल कोशिश तो आशिक न छोड़े, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे। जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। आपको हदीस मुबारका सुना रहा हूँ, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। मिसाल, कपड़ा मैला हो गया था, लॉन्ड्री में धुलने के लिए दिया, धुल कर आया, ऐसा लगा कि ये कपड़ा तो कभी मैला हुआ था ही नहीं। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है गोया कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से बातचीत होती थी, और कुरान करीम के 28 पारों में मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा है। छठे पारे में है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मूसा अलैहिस्सलाम तो कलीमुल्लाह थे, उनकी अल्लाह से बातचीत हुआ करती थी, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का कलीमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम तो कलीमुल्लाह थे, आपकी अल्लाह से बातचीत हुआ करती थी। एक मर्तबा कहने लगे कि अल्लाह अभी जो बहुत बड़ा गुनहगार हो ना, सबसे बड़ा गुनहगार, मैं उसको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने बता दिया कि मूसा फुला जगह है ना, एक बंदा है वो बहुत गुनहगार है, उसने हमको बहुत नाराज किया, बहुत नाराज किया, उससे हम बहुत नाराज हो गए, वो
गुनाह ही गुनाह करता रहा। हम उससे नाराज हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम गए और उसको देख कर आए, अफसोस करने लगे, कैसा अल्लाह का बंदा है, कितना अल्लाह को नाराज किया होगा, और कैसा अल्लाह ताला नाराज हो गए कि दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार और पापी और मुजरिम बंदा, अभी तो कुछ ही दिन गुजरे थे। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, गुनहगार को तो देख लिया, जरा नेकोकार को भी देख लूं, जो अभी दुनिया में सबसे ज्यादा नेक हो उसको भी तो देख लूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहने लगे कि प्यारे अल्लाह, गुनहगार को तो देख लिया, अब जो सबसे ज्यादा नेक हैं, जिसकी नेकियां सबसे ज्यादा हैं, अल्लाह मैं उसको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा फला जगह चले जाओ, आपको वो दिख जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम खुशी खुशी गए कि गुनहगार को देखा था, अब उस बंदे को देखो जिसकी नेकियां बहुत ज्यादा है, अल्लाह जिससे खुश ज्यादा है, जिसकी नेकियां बहुत ही ज्यादा है, उसको देखो। मूसा अलैहिस्सलाम गए और उसको भी देखा, और उसको भी देख करके आ गए, ताज्जुब में रह गए। अल्लाह से बातें करने लगे कि प्यारे अल्लाह, मैंने कहा गुनहगार को देखना है, आपने एक बंदे को बताया, मैंने उसको देख लिया, और मैंने कुछ दिन के बाद कहा अल्लाह अब जो सबसे ज्यादा नेकोकार है मैं उसको देखना चाहता हूं, तो मैं उसको देखने के लिए गया ना, तो अल्लाह वो तो वही बंदा था जो आपने मुझे पहले बताया था। मैंने कहा सबसे ज्यादा गुनहगार कौन, तो आपने वो बताया था। मैंने कहा सबसे ज्यादा नेक कौन, तो आपने इसी बंदे को बताया। तो मैं बहुत ताज्जुब में रह गया। अल्लाह बेशक आप हकीम हैं, आपका कोई काम हिकमत के खिलाफ नहीं होता, लेकिन मैं बंदा हूं, मैं समझना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि अल्लाह कुछ दिन पहले का सबसे बड़ा गुनहगार ये कुछ दिन के बाद सबसे ज्यादा नेक हो गया, जिसके गुनाह सबसे ज्यादा थे उसकी नेकियां सबसे ज्यादा हो गई। ऐसा क्या अमल किया इस बंदे ने, मैं वो जानना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, हाँ बात तो बिल्कुल सही है कि इसने हमें बहुत गुनाह किए थे, हमें बहुत नाराज किया था, लेकिन एक मर्तबा क्या हुआ कि ये है ना अपनी बीवी के पास बैठा हुआ था, मियाँ बीवी की बात चल रही थी, तो उसकी बीवी ने कह दिया कि तुम्हारे अमाल तो ऐसे हैं कि तुम पक्के जहन्नमी हो, तुम्हारे अमाल तो ऐसे हैं। उसने कहा हाँ मेरी बीवी, बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल पक्की बात है, तू बिल्कुल सही कह रही है, तूने सच कहा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैंने अल्लाह को बहुत नाराज किया है, और मेरे अमाल तो ऐसे है कि मैं पक्का जहन्नमी हूं। लेकिन मेरी बीवी, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि मैं है ना, मेरे पास और तो कोई चीज नहीं, एक सहारा है, मैं अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं हूं। मेरे गुनाह उसकी रहमत के मुकाबले में कुछ नहीं है, मेरे गुनाह की क्या हैसियत है, उसकी रहमत तो बहुत वसी है। मेरी बीवी, हाँ मेरे अमाल तो ऐसे हैं कि मैं पक्का जहन्नमी हूं, लेकिन एक बात याद रखना, मैं उसकी रहमत की, उस रब की रहमत से मैं नाउम्मीद नहीं हूं, एक ही मेरे पास आसरा है। ए मूसा, जब उस गुनहगार ने हमारी रहमत की बात की ना, तो हमारी रहमत का दरिया जोश में आ गया, और हमने उसको सिर्फ माफ ही नहीं किया, बल्कि उसके सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। तो कुछ दिन पहले इसकी नेकी, उसके गुनाह सबसे ज्यादा थे, अब जब इसने हमारी रहमत का वास्ता दिया तो हमने इसके गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। इसके गुनाह ज्यादा थे, अब इसकी नेकियां सबसे ज्यादा हो गई। नंदेला वालों, ऐसे है मेरे और आपके अल्लाह, प्यारे अल्लाह, शफीक अल्लाह, मेहरबान अल्लाह, रहम करने वाले अल्लाह। कोई भी आ जाए कबूल कर लेते। जुनैद जमशेद आ जाए कि अल्लाह मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपको राजी करना चाहता हूँ, वेलकम, मरहबा, आ जाइए। सईद अनवर आ जाए, जी आप भी आ जाइए। कोई हीरोइन आए, जी आप भी आ जाइए। सांस चल रही है, आ जाइए। सांस बंद होने के बाद नहीं, बगैर तौबा के जाने के बाद नहीं, मरने के बाद नहीं, और तौबा का दरवाजा बंद होने के बाद नहीं। एग्जाम में आप सही लिख दीजिए, आपको पास किया जाएगा। रिजल्ट के वक्त रोने से काम नहीं चलता।
میرے عزیزو دیکھو نا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کو ہمارے سامنے کیا زندگی تھی، گانا گانا، اور کیسی غفلت والی زندگی، نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ ہے، نہ حضور کی سنتیں ہیں، اور زندگی غفلتوں میں گزر رہی ہے۔ لیکن ایک اللہ کی طرف آئے، ایک 4 مہینے لگے اور دل کی دنیا بدلی اور اللہ کی طرف آئے اور اسلامی لباس میں آ گئے، غیروں والے لباس سے ہٹ گئے کہ کیوں جنید کیا کر رہے ہو، کہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ ہو رہا ہو تو آگے نہیں سوچنا، عزت وہ دے گا، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ کامیابی دے گا، وہ عزت دے گا، وہ رونق دے گا، وہ سکون دے گا، اور اللہ کے ساتھ معاملہ کیا۔ پہلے ایک ملک میں مشہور تھے، بعد میں توبہ کی، اللہ نے نظمیں پڑھوائی، پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ اور اب بزنس کیا ہوگا، کاروبار کیا ہوگا، او جنید تو معاملہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ جنید جمشید فرماتے ہیں اللہ نے ایسا کاروبار دیا، میری ایک برانڈ شروع ہوئی، جے جنید جمشید، جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں سو ہو گئی، اور اللہ نے مجھ سے ٹور شروع کرائی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں۔ مولانا طارق جمیل صاحب جیسی شخصیت میرے ساتھ آنے لگی، ہاں جنید تجھے معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے، میرا رب تجھے ضائع نہیں کرے گا، دیکھ تو صحیح تیرا رب کون ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بڑا قدردان ہے، وہ معاف کر کے خوش ہو جاتا، وہ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا، وہ معافی مانگنے والوں کا بڑا اکرام کرتا، کوئی چل کے آئے وہ رب دوڑ کے آتا ہے۔ پھر کیا تھا، ایک وقت آیا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ تو شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا میں نہ رہے۔ جب ان کا جنازہ لایا گیا، ایک اسٹیج لگایا گیا، وہ اسٹیج پر کون موجود ہے؟ بیک وقت مولانا طارق جمیل صاحب موجود ہیں، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب موجود ہیں، مولانا منظور صاحب مینگل موجود ہیں، اور امت کا ایک امنٹا ہوا سمندر کی لہروں کی طرح مجمع موجود ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ جنید کیا بتاؤں میں نے بڑے بڑے اللہ والوں کے جنازے بھی دیکھے، ان کا مقام بہت اونچا ہوگا اللہ والوں کا، انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا، جنید میں نے بڑے بڑے اللہ والوں کے جنازے بھی دیکھے، میں نے تو وقت کے بادشاہوں کے جنازے بھی دیکھے، اس میں شریک بھی ہوا، لیکن جنید یہ جو میں تیرے جنازے کا منظر دیکھ رہا ہوں نہ میں نے اس سے پہلے کسی کا دیکھا، جنید تیرے جنازے کا تو کچھ منظر ہی کچھ اور ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ یہ کون ہے؟ یہ لائف سٹائل چینج کرنے والا، محمد الرسول اللہ کی لائف سٹائل کو اپنانے والا، سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، اسلامی لباس، ازار ٹخنوں سے اوپر، اور نیوز والے کہہ رہے ہیں، اینکر کہہ رہے ہیں جنید کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں، کسی کی بات نہیں مانتا۔ اب لوگ کیا کہیں گے، جنید اس پہ زندگی نہیں گزارنے والا، اب اللہ اس کا رسول کیا کہے گا۔ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی قبر کھودی جا رہی، قبر کھودنے والے کے آنکھ میں آنسو آ گئے، پوچھا کہ میں کس کی قبر کھود رہا ہوں، تو کہا کہ وہ جو گانے گانے والا تھا جس میں بعد میں توبہ کی، جنید جمشید آپ اس کی قبر کھود رہے ہو۔ تو وہ رونے لگا، کہنے لگا اس قبرستان میں قبریں تو بہت کھودی ہے، لیکن جنید بھائی کی قبر کھود رہا تھا، آج قبر سے خوشبو آ رہی تھی، آج قبر سے خوشبو آ رہی تھی، پتہ نہیں ان کے ساتھ اندر کیا بہترین معاملہ ہوگا۔ ہو 1 مہینے کے بعد وہاں کے مالی کا انٹرویو لیا گیا کہ جنید بھائی اس قبرستان میں آئے تو کیا فرق پڑا؟ اس نے کہا زمین آسمان کا فرق، کیا فرق پڑا؟ بولے روزانہ میرا تجربہ ہے، 1 مہینے سے 600 کے قریب لوگ ایصال ثواب کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جمعہ کے دن تقریباً 3000 کے قریب کا مجمع ان کی قبر پر ایصال ثواب کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہاں جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، او میری نوجوان بہنوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس سے دل لگا رہے ہیں؟ اپنی زندگی کا سودا کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا شادی کی پہلی رات دیکھی؟ کیا قبر کی پہلی رات نہیں آنے والی ہے؟ کیا یہ موبائل کام آئے گا؟ کیا یہ انٹرنیٹ کام آئے گا؟ کیا یہ کرکٹر کام آئیں گے؟ کیا یہ غصہ کام آئے گا؟ کیا یہ ہمارا انداز کام آئے گا؟ میرے عزیزو، ہمارا انتقال ہوگا نا تو مرن داخلے بنا دیے جائیں گے، دستاویزوں پہ سے نام اتر جائیں گے، پراپرٹیوں پہ سے نام اتر جائیں گے، ہماری اولاد ہمارے نام نکلوا دے گی۔ اللہ کی قسم، میں اور آپ ایک 25 پیسے کے بھی مالک نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ سالانہ جلسے ہوتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب اللہ کی طرف آ جاویں اور ہمیں آخرت کی فکر نصیب ہو جاویں۔ جب سب اللہ کی طرف آ جائیں گے
تو ऑटोमेटिक बच्चों की तरबियत हो जाएगी। वरना बच्चों की तरबियत मदरसे में होती, घर में माहौल नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो चाहा जाता है हर घर मस्जिद का नमूना बन जावे। तो नियत करें इंशाअल्लाह अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अभी शाबान में एक बंदे से मुलाकात हुई, मैंने पूछा आपके कितने बच्चे बेटे हैं? तो कहने लगे मौलाना मेरे 8 बेटे हैं। मैंने कहा माशाअल्लाह आपके 8 बेटे हैं? कहा जी हाँ। मैंने कहा 8 क्या करते हैं? कहा मौलाना अल्लाह का शुक्र है 8 हाफिज कुरान है। 8 हाफिज कुरान है। मैं हिल गया उनकी बात सुनकर। मैंने कहा आप क्या कह रहे हो? कहा जी हाँ मौलाना 8 हाफिज कुरान। मैंने कहा किसी को आलिम भी बना देते? कहा मौलाना अल्लाह का शुक्र है इसमें से 6 आलिम दीन, इसमें से 6 आलिम दीन भी। आपको किसने कहा बच्चों को हाफिज आलिम बनाओ? सवाल पूछा मैंने। मौलाना मैं जाहिल आदमी, मुझे कुछ पता नहीं था। कुछ लोग आए, मेरी तश्कील की, मुझे अल्लाह के रास्ते में ले गए। जब मैं कुरान के हलकों में बैठा, तालीम के हलकों में बैठा, चटाइयों पर सोया, रात जल्दी सो के सुबह में तहज्जुद में सबको रोते हुए देखा, मेरे दिल में बात समझ में आई कि यही सब काम आने वाला है। मैंने उसी अल्लाह के रास्ते में नियत की कि इंशाअल्लाह मेरे 8 बेटे हैं, 8 को हाफिज भी बनाऊंगा, आलिम भी बनाऊंगा। अल्लाह की शान 8 हाफिज बन गए और 6 आलिम बन गए। ओ हो मेरे अजीजों, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत किस्मत की बात है। हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह जन्नत देगा, जन्नती जोड़ा पहनाएगा, जन्नत में ताज पहनाएगा। हाफिज कुरान से कहेगा तू कुरान पढ़ता चला जा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता चला जा। अरे क्या इकराम होगा। जिसके सीने में कुरान हो अल्लाह उसको नीचे गिरा देगा, या कुरान नीचे गिरे उसे हम नहीं देख सकते। जिसके सीने में कुरान हो अल्लाह उसको नीचे गिरा देगा, कभी नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारे बच्चों की कब्र अच्छी हो, उनकी आखिरत अच्छी हो, और वो हमें दुआ दे। आखिरी एक जुमला कह दूं कि मैं जब कहीं सफर में जाता हूं ना, तो किसी का कभी इंतकाल होता है, तो मुझे कहते हैं कि बच्चे आते हैं, मौलाना मौलाना हमारे अम्मी का इंतकाल हो गया। मैंने कहा जी तो आप जनाजे की नमाज आप पढ़ाएंगे? मैंने कहा भाई बेटा मैं नहीं, आप पढ़ाओ, आप पढ़ाओ ना। मौलाना आप पढ़ाओ ना। मैंने कहा नहीं बेटा आप पढ़ाओ। मौलाना पढ़ा दो ना आप। मेरे अम्मी बहुत अच्छे थे मौलाना। मैंने कहा कि आखिरी गुजारिश मेरी है, अगर आप पढ़ा दो तो बेहतर है। वो कहता है मौलाना मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं नमाज पढ़ा सकूं। उस वक्त मेरा दिल टूट जाता है। अंग्रेजी इतनी पढ़ ली कि अंग्रेजों को पढ़ा सकते हैं, मगर अल्लाह का कुरान इतना नहीं पढ़ा कि बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा जनाजे की नमाज पढ़ा सके। फिर क्या फर्क होता है पता है? क्या फर्क होता है? अब मैं नमाज पढ़ाऊंगा, कैसा पढ़ाऊंगा? अल्लाहु अकबर। क्यों? मुझे दर्द नहीं आएगा ना, मुझे रोना कहां से आएगा, वो कैफियत कहां से बनेगी? मुझे क्या पता कौन सोया हुआ है। ये तो अगर उनका बेटा पढ़ा था, उसके सीने में कुरान होता, और वो देखता कि 10 घंटे पहले इंतकाल हुआ, और मेरे अब्बू का तो रो रो के बुरा हाल हो गया कि अब मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी बीवी के बगैर, और बच्चियां रो रही है, रोते रोते बेहोश हो गई। वो 10 घंटे से मंजर देख रहा है। अब माँ किसको कहूंगा, अब मुझे बेटा कौन कहेगा, अब घर में खाना कौन बनाएगा? अल्लाहु अकबर। और उनका बेटा पढ़ाता है अल्लाहु अकबर। मैंने कहा हाँ ये अल्लाह की रहमत को खींचेगा, ये दर्द है, ये अंदर से हो रहा है। अब मैं पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, और वो पढ़ता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। वो रोता है उसका अंदरून, अल्लाह मेरा बाप है माफ कर दे। रात 11 बजे का वक्त है, कब्रिस्तान में ले गए, दफन कर दिया 11:30 बजे, और कब्रिस्तान का गेट बंद हो गया। ये मुनकर नकीर के आने का वक्त होता है, उनकी बहुत भयानक शक्लें होती है। मरहूम को बिठाया जाता है और उसके कफन को सुरीन तक नीचे उतार दिया जाता है, और वो ये मंजर को देख के चौंक जाता है कि मैं कहां था और मैं कहां आ गया। और ये मुनकर नकीर की भयानक शक्लें, आखिरत की जिंदगी बरहक है, अल्लाह के पास जाना है। इनकम टैक्स वाले को 1 साल का हिसाब नहीं दे सकते, अपने अल्लाह को पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। मेरे अजीजों, अगर उस वक्त उसका बेटा हाफिज होगा, उम्मीद है कब्र पे खड़ा रहेगा और कहेगा अल्लाह ये मेरे सीने में जो कुरान है ना, मेरे बाप की बदौलत है, आज माफ कर दे, आज माफ कर दे, आज माफ कर दे। उम्मीद है अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह ताला उनको माफ कर देंगे। ये जो मकतब मदरसा है, ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है।
کبھی بھی اللہ کے قرآن کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا, ماں باپ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا, نہ پڑھنے والے بڑے ہوتے ہیں نہ پڑھانے والے بڑے ہوتے ہیں. اللہ کے قرآن کے سامنے سب چھوٹے اور ماں باپ کے سامنے سب چھوٹے. ہمارے سورت میں ایک مستورات نے 52 ایئرز کی عمر 52 سال قرآن یاد کرنا شروع کیا کہ میں حافظہ بنوں گی. امی تم حافظ بنیں گے؟ ہاں بیٹا اب تو زندگی کا آخری وقت ہے, اللہ کے قرآن کے ساتھ گزر جائیں, کوشش کروں گی. شوہر نے کہا کہ تو حافظہ بنے گی؟ کہا دل میں شوق ہے, رات دن صبح دوپہر شام رات قرآن پڑھوں. فرشتے لکھے کہ یہ قرآن پڑھ رہی تھی اور یہ میری آخری زندگی کا حصہ قرآن پڑھتے پڑھتے گزر جائیں. اگر بن جاؤں گی تو اللہ کا شکر, نہ بنوں گی تو کوئی بات نہیں. الحمدللہ انہوں نے محنت کی, ابھی 64 کی عمر ہوئی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ شعبان میں وہ عورت حافظہ ہو گئی, پورا قرآن یاد کر لیا اور ابھی روزانہ ایک بیٹھک میں 5 پارے سناتی ہے اور بچیوں کو پڑھا بھی رہی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے یہاں ایسا ماحول, ایسا جذبہ, ایسا کلچر پیدا ہو. ارے آپ کے بھروچ کی داستان سناؤں, میں گزشتہ کہاں آیا پتہ نہیں, 2 نوجوان مجھے رکھنے آئے اسٹیشن پہ, تو مجھے کہا کہ مولانا ہم آپ کو رکھنے کے لیے آئے. میں نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مولانا 15 شعبان کو یعنی ہم اپنے ابو کی قبر پہ گئے نا, شاید شب برات میں رات میں, تو ہمارے ابو کی قبر اندر دھس گئی تھی, وہ سب نظر آتا تھا. تو ہم نے مفتی صاحب کو کہا کہ مفتی صاحب کیا کریں؟ مفتی صاحب نے کہا تمہارے ابو ہے, تم خیال رکھو. مفتی صاحب سب سڑ گیا ہے لکڑے وغیرہ, تو کوئی بات نہیں, تھوڑے لکڑے لگا کے تھوڑا قبر کو سیٹ کر دو. تو ہم لوگ دونوں بھائی بولے سب کو جمع مت کرو, بولے کوئی بات نہیں. ہم لوگ دونوں بھائی آئے, قبر کھودنے والے کو لائے اور اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ جو پوری قبر اندر تک نظر آ رہی ہے یہ مناسب نہیں ہے, اس کو سیٹ کیا جائے. سیٹ کرنے گئے تو وہ لکڑے ہی سیٹ نہیں ہو رہے تھے. کل لکڑے نکال کے سیٹ کرے, تو نئے جب لکڑے لگائے گئے تو جیسے ہی لکڑے نکالے نا مولانا, تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ابو کی قبر تو ایک دم صحیح سالم اور کفن پہ آج بھی نہیں. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو ہم کو بہت تعجب ہوا, ہم نے چہرہ دیکھا تو ایسا لگا جیسے ابھی سوئے ہوئے ہیں اور ایک دم خوشحال مسکراتا ہوا چہرہ. ہم لوگ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ہم نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم کبھی اپنے ابو کو دیکھیں گے, 3 سال پہلے انتقال ہوا تھا. تو مولانا یہ داستان سنانے آپ کو آئے کہ ایسے اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور اللہ کا ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے. تو میں نے کہا آپ کے ابو کیا کرتے تھے؟ کہا مولانا ہمارے ابو ہے نا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ صبح گھر سے قرآن پڑھے بغیر نکلے. ان کی عادت تھی کہ دن کی ابتدا اللہ کے قرآن کے ساتھ کرتے تھے. پہلے بزنس نہیں, پہلے کاروبار نہیں, پہلے لوگ نہیں, پہلے باہر کا منہ نہیں دیکھنا, وہ پہلے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے پھر اپنے بزنس کاروبار پہ نکلتے تھے. مولانا علماء کی بہت قدر کرتے تھے ہمارے ابو, ان کا بہت احترام کرتے تھے. اور جو علماء کی قدر کرتا اللہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا کرتا ہے. یہ تو انبیاء کرام کے وارث ہیں, ان کا تو بڑا اونچا مقام ہے اور یہ تو ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے, انہیں مسلمانوں کے بچوں کی فکر ہے. اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے یہ دیکھنا ہو تو دیکھ لو, آپ کو کس کام میں لگا رکھا ہے. ہم لوگ دکانوں میں کاروبار میں ہیں اور یہ قرآن کے سامنے, حضور کے مہمان ان کے سامنے, یہ حضور کے مہمان کے سامنے بچے ان سے دین سیکھ رہے ہیں. یہ تو ہماری بستیوں کی رونق ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرماوے اور ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے. مولانا تیسری بات یہ ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بستی میں کوئی جماعت آئی ہو اور ہمارے ابو نے ان کو دعوت نہ دی ہو کہ یہ اللہ کے دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں, ہمارے ابو ان کو قدر کی نظر سے دیکھتے. آپ کے بھروچ کا واقعہ ابھی یہ مجھے انہوں نے شعبان میں سنایا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے جلسے کو قبول فرمائے. میں یہ مدرسے کے جلسے میں آیا, نندے لاؤ گاؤں ہے نا, ابھی میں 2 مہینے سے جلسوں میں چل رہا ہوں, 2 مہینے سے, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی در بدر, کبھی ان کے گھر کبھی اپنے گھر. بھائی یہ میرا کچھ سالوں کے جلسے کا سب سے بیسٹ جلسہ. ماشاءاللہ جو بچوں نے پروگرام پیش کیا, جس ہمت اور جرات کے ساتھ پروگرام پیش کیا, اور بچوں نے پروگرام میں جو باتیں پیش کی اولاد کی تربیت کی. ایک موقع پر تو میں نے مولانا کو کہا کہ اب تو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے, بیان تو سب کر دیا بچوں نے, کیا بولنا اولاد کی تربیت کے بارے میں, سب تو اتنی پیاری پیاری باتیں سب تو بچوں نے کر دی. اللہ تعالیٰ قبول فرماوے, نظر بد سے بچاوے. نندیلا والو آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایسا مکتب اور ایسے استاد اللہ نے آپ کے گاؤں میں دیے جہاں اتنی معیاری اور بہترین پڑھائی ہے, جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. اس مدرسے کو بھی ہے نا
मोहब्बत की नजर से देखना, यहाँ अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है। बाज़े फैक्ट्रियों में ना कपड़े बनते हैं, बाजों में जूते बनते हैं, बाजों में चश्मे बनते हैं, यहाँ हाफिज तैयार होते हैं, यहाँ अल्लाह वाले तैयार होते हैं, यहाँ दीन सीखने वाले तैयार होते हैं। ये फैक्ट्रियां हैं, यहाँ से दीन सप्लाई होता है, लोग अल्लाह से जुड़ते हैं। पता नहीं आज कौन क्या निकलेगा। मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामद बरकातुहू को देखो, खानपुर में एक मकतब में पढ़ते थे, किसने सोचा था बाद में इतने बड़े अल्लाह वाले बनेंगे? किसने सोचा था मौलाना इब्राहिम साहब देउला बाद में इतने बड़े अल्लाह वाले बनेंगे? आपके भरूच की तो शानी कुछ और है, क्या पता मदरसा अनवार मोहम्मदिया से कौन कौन निकलेगा और यहाँ से कैसे गुल खिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत को कबूल फरमावे। ये बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया, इनमें इनके उस्ताद का भी बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा। ये जो जलसा होता है ना, बहुत 1 महीने की मेहनत के बाद होता है, कुर्बानियों के बाद होता है। और आप माँ बाप का भी बड़ा किरदार है कि आपने वक्त पर भेजा। गुजारिश है आपसे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अपने बच्चों को वक्त पर भेजोगे इंशाल्लाह। अभी पालनपुर में एक जलसे में गया तो 300 तलबा, 300, उसमें 260 फुल हाजिरी वाले, 260, 300 में से 260 बच्चे फुल हाजिरी वाले। अभी आनंद में एक मदरसे में गया तो बहुत दिल बड़ा हो गया, बहुत दिल बड़ा हो गया। 110 बच्चे, उसमें 62 फुल हाजिरी वाले। मदरसा कब शुरू होता है? बोले सुबह 4:40 को। ये सारे बच्चे तहज्जुद गुजारे। बोले नहीं स्कूल का टेंशन, न ट्यूशन का टेंशन। बोले दोपहर में मदरसा ही नहीं होता। बोले मैंने कहा क्या बात करते हो? बोले हाँ 7-8 घंटे पढ़ाई करके आते, हाय दुनिया करते करते उसी में थके होते हैं। यहाँ तो बच्चे रात को जल्दी सो जाते हैं मौलाना, सुबह में सब बच्चे तहज्जुद गुजार। 4:40 को मदरसा शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा 4:40 को कौन आता है? बोले सब फुल हाजिरी वाले, 62। बहुत नूरानी माहौल, ऐसा माहौल। बोले देखो ये सब बच्चे हाफिज हो रहे हैं, ये इतने हाफिज हो गए। अभी ये 12वीं क्लास का, ये 10वीं क्लास का, माशाल्लाह आपके यहाँ भी चल रहा है। तो दिल बड़ा हुआ कि माशाल्लाह अभी हमारे आसपास अच्छी लोग मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमावे और इस जलसे को कबूल फरमावे, और हम तमाम का ताल्लुक आज के जलसे की बरकत से अल्लाह से हो जावे। अल्लाह ऐसे फैसले फरमावे। अल्लाह ताला हम तमाम को अपना ताल्लुक नसीब फरमावे। कुछ है प्रोग्राम? दुआ करें। ये ताल्लुक मिलता है नमाजें पढ़ने से, कुरान पढ़ने से, जिक्र करने से। नियत करो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मस्तूरात भी नियत करें, अव्वल वक्त पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज। काबतुल्लाह का तवाफ कभी रुकता है? फर्ज नमाज खड़ी होती है तो रुक जाता है। नमाज की वो शान है जो काबतुल्लाह के तवाफ को रोक देती है। ए इंसान, तेरे कामकाज और तेरे कारोबार और तेरी रातों की मीठी नींद की क्या हैसियत है जिसकी वजह से तू नमाजें छोड़ देता है? नमाज कभी नहीं छोड़ना। जुमा दिल पे ली, जुमा आसान। जिसने रात तहज्जुद दिल पे ली उसके लिए तहज्जुद आसान। जो 5 वक्त की नमाज दिल से ले लेगा, दिल पे ले लेगा और दिल से पढ़ेगा, उसके लिए वो आसान। रोजाना एक पारा कुरान पढ़ो, हर महीने में एक कुरान खत्म। हमारी माएँ बहनें भी हर महीना खत्म, कुरान खत्म। इस तरह पढ़ो कि मैं अल्लाह को सुना रहा हूँ। अपनी तन्हाई, दिल, मोबाइल को पाक साफ करो। और अंगूठी वाली तस्बीह, जैसे वो पढ़ता है ना 1 लाख हर महीने में, हमारे सूरत में एक मस्तूरात है, वो रोज 15,000 दुरूद शरीफ पढ़ती है। हमारी करीबी रिश्तेदार है, मैं ताज्जुब करता हूँ, उनको मिलता हूँ ना, एकदम करीबी महरम रिश्तेदार है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज 15,000, रोज 15,000। मैं कहता हूँ क्या कह रही है ये औरत। मैंने पूछ लिया उसको कि आपको किसने बोला रोज 15,000 पढ़ने का? किसी का बयान दिल पे लगा? तो कहती है मौलाना मेरे शोहर है ना, ये रोज 15,000 से भी ज्यादा पढ़ते हैं, ये बड़े अल्लाह वाले हैं। मैंने कहा है? बोले हाँ, आप इनको मामूली मत समझो, ये बाहर सीधे साधे रहते हैं, ये बड़े अल्लाह वाले हैं, 15,000 से ज्यादा पढ़ते हैं। कभी नींद में से उठ के मुझे कहते हैं कि देख मेरी बीवी, आज मैंने प्यारे नबी की ख्वाब में ऐसे जियारत की। कभी कहते देख आज मैंने ऐसे जियारत की, कभी कहते देख मैंने आज ऐसे जियारत की। मौलाना मेरा दिल भी बड़ा हो गया कि जब मेरे शोहर हैं, ये अल्लाह वाले हैं, इनका अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत है, तो मैं भी 15,000 पढ़ती हूँ। मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह करे कि मुझे भी बार बार जियारत शुरू हो जावे। तो उस वक्त मेरा दिल बहुत दुखा। मैंने कहा इनके शोहर नेक है तो बीवी भी नेक और बच्चे भी नेक। मैं कहा हम मोबाइल में है तो हमारी बीवी भी मोबाइल में, हमारे बच्चे भी मोबाइल में। जैसा घर का वडील वैसा घर का माहौल। अल्लाह ताला हमें, अब हम नियत करें कि अंगूठी वाली तस्बीह हाथ में रखेंगे और कम से कम 1500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वो औरत तो 15,000 पढ़ती है, हम कम से कम 1500 पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر. 2 3 چاند گزر جاتے تھے، ہمارے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا. جب چولہا نہیں جلتا تھا تو کھانا نہیں بنتا تھا. آپ کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو 2 3 چاند گزر جاتے تھے، مثال کے طور پر رجب کا چاند، شعبان کا چاند، رمضان کا چاند، وہ چولہا ہی نہیں جلا، چولہا نہیں جلا تو کھانا نہیں بنا، تو گزر کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کہ کھجور اور پانی پر ہمارا گزر ہوتا تھا، کھجور اور پانی پر ہمارا گزر ہوتا تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ کتنا چھوٹا تھا. آپ لمبی نماز پڑھتے تھے، کبھی کبھار رات میں ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے تھے نفلوں میں، لمبی نماز پڑھتے تھے، لمبا رکوع کرتے تھے، سجدے میں جاتے نا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے پیر بیچ میں آ جاتے تھے تو میں محسوس کرتی تھی کہ ہمارے نبی سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں اپنے پیر سکڑتی تھی، تب جا کے ہمارے نبی کا صحیح معنوں میں سجدہ ہوتا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. کبھی کبھار 7 دن گزر جاتے تھے، آپ کے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں جاتا تھا. آج افسوس ہوتا ہے ان کی بہت سی امت لون بیاج اور سود کے چکر میں ہے، پتہ نہیں کون سی کامیابی اور کہاں کی ترقی میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھا لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا واعمالا صالحا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار رب زدني علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين والصابرين والشاكرين والعابدين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا حنان يا منان. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا، اللہ جی بے شک ہم بہت بڑے گنہگار، اللہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہوں میں جکڑے ہوئے. اللہ آپ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو اکرم الاکرمین ہیں، آپ تو بڑی طاقت والے، قدرت والے، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو نبیوں کے رب ہیں، آپ تو ولیوں کے رب ہیں. اللہ آپ تو اپنے بندوں پر مہربان ہیں، آپ تو رؤوف الرحیم ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو الرحمن ہیں، آپ تو الرحیم ہیں. اللہ ہم تو قرآن پڑھتے ہی شروع میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما. اللہ وہ بنی اسرائیل کے اس بندے کو آپ نے صرف معاف ہی نہیں کر دیا تھا بلکہ آپ نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا تھا. اللہ آج کے جلسے میں ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہے لیکن آپ کی رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہ کچھ نہیں ہے. آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ. اللہ ہمارے پاس ایسے کچھ اعمال بھی نہیں ہے. اللہ ہمارا تو ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. یوں فرمایا جس کا ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو، یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ نہیں تو پھر اور کون سا درجہ ہے. اللہ ہم لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے، تنہائی میں کچھ اور ہے، موبائل کے سامنے کچھ اور ہے. اللہ ہم آپ کو بھولے ہوئے ہیں. اللہ وہ دل سے آپ کی محبت عطا فرما، آپ کا اللہ آپ کا رسپیکٹ عطا فرما، آپ سے حیا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری تنہائی پاک ہو جائے، ہمارے دل پاک ہو جائے، ہمارے موبائل صاف ہو جائے، قلوب کا تصفیہ ہو جائے، نفوس کا تزکیہ ہو جائے، سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے ہو جائے. اللہ ایسے فیصلے فرما. اللہ ہم سے دین کا کام لے لے، اللہ چھوٹا بن کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مفتاح للخیر بنا دے، مغلاقا للشر بنا دے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما، دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما.
فرما، اس کے معیار کو چاہے تعلیمی ہو، تربیتی ہو، اخلاقی ہو، اس کے معیار کو بلند سے بلندتر فرما، پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو قبول فرما۔ اللہ یہ آگے چل کے حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، قاری بھی بنے، مفتی بھی بنے اور پوری زندگی دین کا کام کرے۔ اللہ ایسے فیصلے فرما، اللہ ان کے اساتذہ کو ترقی عطا فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، اللہ اس کی برکت سے اللہ ان کو بہت قبول فرما، تہجد کی توفیق عطا فرما، مناجات کی لذت عطا فرما۔ پیارے اللہ ٹرسٹی حضرات کو قبول فرما، نظام چلانے والوں کو قبول فرما۔ پیارے اللہ یہ نندیلاؤں گاؤں، اس میں آپ نے بڑا سکون رکھا ہے، اللہ اس میں اور سکون عطا فرما، ہر ایک کو برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، کسی کا قرضدار محتاج نہ بنا، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ مائیں بہنیں بھی آئی ہے، اللہ بڑی امید کے ساتھ آئی ہے، اللہ یہ تو رات کا وقت ہے، اتنی رات تو ہمارے یہاں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے، ہم آپ کی محبت کے فقیر ہیں اللہ، ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور پیش کر دیا ہے اللہ، اب ہم مال کے پیچھے نہیں اعمال کے پیچھے بھاگیں گے، اب ہم عمل والے بنیں گے اللہ، اب ہم آپ کو راضی کریں گے اللہ۔ سنا ہے جس گاؤں کی مستورات اللہ کی طرف آ جاتی ہے وہ گاؤں کا نقشہ ہی چینج ہو جاتا ہے اللہ۔ ہماری ماؤں بہنوں کو اول وقت نماز پڑھنے کی، لمبی نماز پڑھنے کی، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، شوہر کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما، سچا پکا پردہ کرنے کی، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہننے کی، لوگوں کو بتانے والا نہیں، اسٹون والا نہیں، کلرنگ نہیں، ڈیزائن والا نہیں، پستہ نہیں، اللہ آپ کو راضی کرنے والا، آپ کے حکموں کو پورا کرنے والا اللہ، برقع پہننے کی، اپنے آپ کو چھپانے کی توفیق عطا فرما اللہ، ان کے آنے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے مرد حضرات کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرما، بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے غصہ کرنا چھوڑ دے، جو بہت غصہ کرتا ہے اگر موت کے وقت اللہ نے غصہ کر لیا پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، جو چاہتا ہے اللہ موت کے وقت مجھ پہ رحم کرے اسے چاہیے سب پہ رحم کرنا شروع کر دیں، اس کی ابتدا اپنی بیوی کے ساتھ کریں اللہ، ہمیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، ہم تمام کو قبول فرما رب کریم۔ امت میں لوگ بہت حالات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہے، الجھنوں میں ہے، ان کی تکلیفیں نہیں دیکھی جاتی۔ میں کرناٹکا کے سفر میں تھا، ایک جگہ گیا، ایک شخص آئے میرے پاس، 3 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر کے آئے، ایک کی عمر 6 سال، ایک کی عمر 5 سال، ایک کی عمر 2.5 سال۔ مجھے کہا کہ مولانا یہ تینوں میری پوتیاں ہیں۔ میں نے کہا میں تو سمجھا کہ یہ تینوں آپ کی بیٹیاں ہیں۔ کہا مولانا میری پوتیاں ہیں، بہت پیاری ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، ان کے لیے دعا کر دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ یتیم ہے۔ میں نے کہا یہ تینوں یتیم ہیں؟ کہا جی ہاں، ان کے ابو 45 دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا مولانا، گھر میں قیامت سی چھا گئی، باپ کی عمر 28 سال تھی، ان کی امی کی عمر 26 سال ہے، یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں، اپنے ابو کو یاد کرتی رہتی ہے۔ مولانا میں آپ کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے اپنی بیگ میں سے کیڈبری نکالی، وہ تینوں کو دی، تو دادا کہنے لگے مولانا ان کو کیڈبری نہیں چاہیے، ان کو تو ان کے ابو چاہیے، ان کو تو ان کے ابو چاہیے، ان کو کیڈبری نہیں چاہیے۔ 6 سال کی بچی کی طرف اشارہ کیا، مولانا یہ بگ ہو گئی، یہ سمجھ گئی میرے ابو اب دنیا میں نہیں آئیں گے، یہ خاموش رہنے لگی۔ 5 سال کی بچی کی طرف اشارہ کر کے رونے لگے، مولانا یہ اس کے ابو کی بہت پیاری تھی، بہت لاڑکی تھی، یہ اس کے ابو ہے نا باہر سے ہارن بجاتے تھے، یہ دوڑ کے جاتی تھی، اپنے ابو کے ساتھ بازار سے سامان لے آتی تھی، پھل فروٹ لے آتی تھی۔ مولانا گھر میں سب روتے ہوتے ہیں نا، باہر سے ہارن کی آواز آتی ہے، کہتی ہے مما نہ رو نہ رو، ہمارے ابو آ گئے، ہمارے ابو آ گئے، دوڑتی دوڑتی باہر جاتی ہے اور روتی روتی آتی ہے کہ امی ابو نہیں یہ تو کوئی اور تھا، امی ابو نہیں یہ تو کوئی اور تھا۔ مولانا یہ سب منظر دیکھ کر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، میں کیسے صبر کروں، صبر کہاں سے لاؤں؟ وہ 2.5 سال کی بچی کو میری گود میں لا بٹھا دیا اور کہا کہ مولانا میں کب تک اس کو جھوٹ بولوں گا؟ یہ روزانہ رات میں مجھے کہتی ہے دادو دادو اب تو اتنے سب دن ہو گئے، اب تو سچ سچ بتاؤ میرا ابو مکہ مدینہ سے کب آئیں گے؟ میرا کہہ لینا بھی آسان، آپ کا سن لینا بھی آسان، کاش آپ دیکھتے ان بچیوں کا، ان کا رونا دیکھتے، ان کا بل بلانا دیکھتے۔ اپنی اپنی زبان میں کچھ مانگ لیجئے، بہت مبارک مجلس ہے،
کچھ مانگ لیجئے، دل سے مانگ لیجئے کہ اللہ میری تنہائی پاک کر دے، مجھے اپنا ولی بنا دے، مانگ لیجئے اللہ سے، اللہ کو مانگ لیجئے، اور ان یتیموں کے لیے کچھ آنسو بہا دیجئے۔ صحابہ نیکیاں کر کے روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ پیارے اللہ، ہمیں آپ کے سامنے رونے والا بنا دے۔ سنا ہے جو آپ کے سامنے روتا ہے آپ کسی اور کے آگے اس کو رونے نہیں دیتے، جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے آپ کسی اور کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے۔ اللہ، میں امید کرتا ہوں ہمارے یہ ننڈے لاؤ کے لوگ سب لوگ اپنے ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح رکھیں گے، موبائل ہاتھ میں ہو، موبائل چلتا، تسبیح ہاتھ میں ہو، ذکر چلتا ہے۔ اللہ، اب ہم سب عاشق رسول ہو جائیں گے، درود شریف پڑھیں گے، سنتوں پہ چلیں گے، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، مسجد و جماعت میں بیٹھیں گے، ملاقاتوں میں جائیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، اپنے علماء کی قدر کریں گے، اپنے بچوں کو وقت پر مدرسے میں بھیجیں گے، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے۔ اللہ، ہم سب کو 5 وقت کی نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، ہر مہینے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہمیں بھی توفیق دے کہ جب تک ہم صبح میں 1 آدھ پارہ نہ پڑھے وہاں تک اپنے گھر سے نہ نکلے۔ اللہ، ایسا کوئی معمول بنا لینے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس مجلس کی برکت سے ہم تمام کو بہت جلدی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا